यही था ना कोरोना के जमाने में डींगे मार रहा था, मगर सलमान अजहरी ने सलमान फारसी की सुन्नत पर अमल करते हुए जब दहाड़ा मैदान में न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, और बल्कि ये भी कहा जा सकता है ये कुत्ते क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मैं कहता हूं भौंकने वालों कुत्तों भौंकते रहो, तुम्हारे भौंकने से मेरे रसूल की अजमत पर कोई फर्क आने वाला नहीं। गीदड़ के आने पर नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया। शेर? अरे ये गीदड़ भी नहीं है। दुनिया ये सोच रही है कि हमारे हौसले पस्त हो गए हैं, दुनिया ये सोच रही है कि हमारे इरादे कमजोर पड़ गए हैं, दुनिया ये सोच रही है कि नाम मोहम्मद पर अपनी जान देने वाले लोगों के आज तरीके बदल गए हैं, अंदाज बदल गए हैं। अल्लाह का एहसान है जिनके हाथों में मारहरा मुतहरा का दामन हो, जिनके हाथों में बरेली का दामन हो, जिनके हाथों में मसौली शरीफ का दामन हो, जिनके हाथों में बिलग्राम शरीफ का दामन हो, जिन्होंने अहसनुल उलमा का चेहरा देखा हो, जिन्होंने अमीने मिल्लत सरकार के दामन को थाम लिया हो, जिन्होंने रफीक मिल्लत का फैज पाया हो, वो हुजूर की गुस्ताखी पर कभी समझौता नहीं कर सकते। हुजूर के गुलाम बरेली से मोहब्बत रखने वाले दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आके डाल के कहते हैं, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, हुजूर रफीक मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ये सोच रही है कलमा पढ़ने वाले खामोश क्यों है? हम खामोश नहीं हैं, खामोश नहीं हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि कुत्ते अभी कितने दिन और भौंकेंगे। हम देख रहे हैं कुत्तों के गले में अभी कितना दम है भौंकने के। मैं कहता हूं भौंकने वालों कुत्तों भौंकते रहो, तुम्हारे भौंकने से मेरे रसूल की अजमत पर कोई फर्क आने वाला, तुम्हारे चिल्लाने से हुजूर की शान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे बकवास करने से पैगंबर की शान कम होने वाली नहीं है, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मेरे नबी का जिक्र मिटने वाला नहीं है। बरेली से आवाज आ रही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हाल ये है, हाल ये है, आज कुत्ते भौंकने लगे हैं और वो ये सोच रहे हैं कलमा पढ़ने वाले कुछ बोलेंगे नहीं। पहली बात तो ये है हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। लेकिन रही बात रसूलुल्लाह की इज्जत की, तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, इन बकवास करने वाले भौंकने वाले कुत्तों को लगाम दें, लगाम दें इन्हें, ऐसा न हो कोई मुस्तफा का दीवाना खड़ा हो जाए। फिर ये मत कहिएगा ये क्या हो गया, याद रखिएगा पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। हुजूर के गुलाम हर चीज में समझौता कर सकते हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के इश्क पर समझौता नहीं होगा। हम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके यही कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, हुजूर की शान हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है।
تم نے یہ سوچا بھی کیسے تھا کہ تم بکواس کرو گے اور حضور کے غلام خاموش رہیں گے؟ یہ تو ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک سدبھاونا کا انداز ہے کہ اتنا ماحول بگڑ جانے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمان ملک کے قانون کی عزت کرتے، اتنا ماحول خراب ہو جانے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمان آج بھی مطالبہ حکومت سے کر رہی ہیں کہ انہیں لگام دیا جائے، ورنہ مسلمانوں کو اگر ہندوستان کے قانون پر یقین نہ ہوتا تو بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان پھونکنے والے کتوں کو سبق سکھا دیتے۔ ہماری تاریخ تمہیں معلوم نہیں، بدر کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب ہم 313 تھے ہماری تاریخ دنیا بھول گئی ہے۔ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھیے پہلے اسلام کی، پتہ چل جائے گا تم نے جو سوچا ہے ویسا نہیں ہے۔ حضور کے غلام آج بھی زندہ ہیں، دیوانے آج بھی زندہ ہیں، عاشق آج بھی زندہ ہیں، فدائی آج بھی زندہ ہیں، مرنے مٹنے کا جذبہ رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جب حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب قدم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو ان کے قدموں کا انداز یہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو، ایک عاشق جب اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے حضور کی عزت کے لیے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے بتایا، جوانوں تمہاری تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، مگر افسوس، صد افسوس، موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ آج حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ گونگے اور بہرے ہو گئے، بڑے بڑے لوگ خاموشی کو مصلحت کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ بزدلی ہے۔ بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، یاد رکھیے گا کیا اب بھی وقت نہیں آیا بولنے کے لیے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے؟ اب کون سا وقت آئے گا؟ اب کون سا وقت آئے گا؟ میں یہ بات سب سے کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کر پیران اعظام کی بارگاہ میں بھی التجا کرتا ہوں، کب بولنے کا وقت آئے گا؟ علماء سے بھی کہتا ہوں کب بولنے کا وقت آئے گا؟ حضور کی عزت پر حرف آ گیا، حضور کی شان پر کتے بھونکنے لگے، آج بھی اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہوا وہ زندگی میں کبھی کھڑے ہونے کے قابل بچے گا ہی نہیں، اور جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو مگر پھر بھی دنیا خادم حسین کے نام سے اسے سر پہ اٹھاتی ہے، اور ایسا اٹھاتی ہے وہ مرد قلندر جس نے ویل چیئر پہ بیٹھنے کے بعد بھی پوری دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کب بولیں گے؟ ہم یہ نہیں کہتے فساد کیجئے، ہم یہ نہیں کہتے ملک کا قانون ہاتھ میں لیجئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج درج کرائیے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت تک یہ بات پہنچائیے۔ اگر اس طرح کے کتے پھونکتے رہے تو ملک کے امن کو خطرہ ہو جائے گا، ملک کے سکون کو خطرہ ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری ہے، آج خانقاہوں کی بھی ذمہ داری ہے، پیران اعظام کی بھی ذمہ داری ہے،
उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है, सियासतदान की भी जिम्मेदारी है, लीडरान की भी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, मसलहत अपनी जगह है, मगर बात हुजूर की इज्जत किया जाए। अब मसलहत नहीं देखी जाएगी। गुलाम हो तो जमाने से कहो हम नामूस रिसालत पर जान देने का जज्बा रखते हैं, और जिस दिन ये जज्बा तुम्हारा खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगा, दुनिया को इस बात का एहसास हो जाएगा कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जिंदा हैं, हुजूर के आशिक जिंदा हैं, हुजूर के दीवाने जिंदा हैं। आज हाल ये हो गया, इतनी बड़ी गुस्ताखी हो जाने के बाद भी हमारे लोगों के लहजे नरम है, रवैये नरम है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर के गुस्ताख के लिए न दिमाग ठंडा रखो, न दिल नरम रखो, न जबान मीठी रखो। बरेली के इमाम ने कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कोई समझौता नहीं होगा नामूस रिसालत पर, कोई समझौता नहीं होगा हुजूर की इज्जत पर। अलम यह इस बात का है कि आज लोग मसलहत के शिकार हो गए, हुजूर की इज्जत की बात आ गई, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। आपकी सरजमीन तो बड़ी जरखेज सरजमीन है, आपकी जरखेज सरजमीन पर सिर्फ गन्ने की खेती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे उलमा भी मौजूद। हजरत पीर तरीकत तशरीफ फरमा है आप ही की इसी सरजमीन के, हजरत मुफ्ती साकिब अजहरी साहब क़िबला इसी सरजमीन से हैं। आपके इलाके के मशहूर खतीब हजरत मौलाना लियाकत साहब क़िबला वो भी इसी सरजमीन से हैं। अभी वो किसी और जलसे में है, शिरकत न हुई, वरना वो भी तशरीफ लाते आए थे, मुलाकात हुई माशाअल्लाह उनसे, बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। और भी ये बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे आपकी इसी सरजमीन से हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में ये अहद कर लीजिए, हुजूर की जब इज्जत की बात आएगी तो हम समझौता नहीं करेंगे, नामूस रिसालत की बात आएगी तो समझौता नहीं होगा। और एक बात और भी, अपने नाम के लिए मत परेशान होइए, अपने नाम के लिए नहीं, हुजूर के नाम के बारे में सोचिए। हुजूर के नाम के बारे में सोचेंगे आपका नाम तो हो ही जाएगा। खादिम हुसैन रज़वी को कौन जानता था, सलमान अजहरी को कौन जानता था, अशरफ जिलानी को कौन जानता था। मेरी शोहरत, मेरी इज्जत बाप दादा की वजह से नहीं है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हमारी इज्जत हुजूर के नाम की वजह से है। जिसने हुजूर का नाम लिया अल्लाह ने उसे इज्जत दी, जिसने हुजूर का नाम लिया खुदा ने उसे लोगों के दिलों में जगह दी है, जिसने हुजूर का नाम लिया अल्लाह ने उसे मकबूलियत अता फरमाई है। अपने नाम के लिए मत लड़िए, हुजूर के नाम की बात कीजिए, हुजूर के नाम की बात। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात कैसे कैसे हैं, मैं बड़े हाथ जोड़कर अपने उलमा से भी कहता हूं, ये जलसे के पोस्टर में जो लड़ाई होती है ना, मेरा नाम छोटा डाल दिया और मेरा नाम बड़ा डाल दिया, मेरा नाम मुंह पर है और मेरा नाम नीचे है, मेरे अलकाब कम हैं, मेरे अलकाब ज्यादा हैं। माफी के साथ कहता हूं, किसी पर तंज नहीं है। पूरे मुल्क के तमाम अपने स्टाफ के लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहते हुए गुजारिश करता हूं, आज मेरे नाम की बात नहीं, आज मामला हुजूर के नाम का है, आज बात हुजूर के नाम की है। हमारा नाम जलसे के पोस्टर में हो या ना हो, मुस्तफा का नाम हो जाए। जिस दिन मुस्तफा का नाम हो जाएगा, हम जैसे गुनहगारों का भी नाम हो जाएगा, हम जैसे गुलामों का भी नाम हो जाएगा। हमारी लड़ाई इसलिए है, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम ऊपर है, मेरा नाम नीचे है, नहीं। मेरे कौम के उलमा को डॉक्टर इकबाल ने सिखाया, कहा ऐ गिरोहे उलमा, तुम्हारी जिम्मेदारी इमामत का मतलब 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है, 2-4 रकात नमाज पढ़ाना इमामत नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत पैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। उसकी इमामत तो फितना है जो कौम को दुनिया का गुलाम बना दे।
इमाम वही है जो लोगों के दिलों में मुस्तफा के इश्क की शमा रोशन करे। इमाम वही है जिसकी जात से फितना न हो, जिसकी जात से कौम मुत्तहिद हो जाए। आज मैं अपने जवानों को समझाता हूं, ये हमारे जवान भी बड़े जज्बाती हो गए। किसी भी गीदड़ के आने पर नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया। शेर? अरे ये गीदड़ भी नहीं है। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा न हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की नामूस के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की नामूस पर पहरेदार ना बन सके वो शेर कैसे हो सकता है? मेरी कौम के जवानों, नारा भी देख कर लगाया करो, आने वाला हर ऐरा गैरा शख्स है या बाकी हुजूर के नाम पर पहरा देने वाला है। हर एक के लिए नारा लगाओगे शेर आया तो शेर और गीदड़ों में फर्क ही नहीं रह जाएगा। शेर वही है जो हुजूर के लिए खड़ा है, शेर वही है जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा है, शेर वही है जो मरने मिटने का जज्बा रखता है, शेर वही है अल्लाह अकबर जो नबी के नाम पे मरने का मिटने जो है जज्बा रखता है। हर किसी को शेर नहीं कहा जा सकता। और हमारा शेर कौन सा शेर? जिस शेर ने एक शेर पढ़ दिया। क्या बात है बाबा बाबा, हमारा शेर जिस शेर ने एक शेर पढ़ दिया, और शेर पढ़ना शेरों ही के बस की बात है। गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते, गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते, शेरों ही के बस की बात है शेर पढ़ना। हमारे शेर ने एक शेर पढ़ा, दुनिया ने कैदो बंद करने की कोशिश की, मगर याद रखिएगा शेर गुफा के अंदर भी चला जाए मगर दहाड़ना नहीं भूलता है। थोड़े दिन के लिए अगर शेर अंदर चला गया तो दुनिया टांग उठाने की कोशिश कर रही है। हुजूर की नामूस पर भौंकने वाले कुत्ते निकल के मैदान में आ रहे हैं। याद रखिएगा ये शेर हुजूर के हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं करेंगे, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं करेंगे। और ये दुनिया के और लोग होंगे जो हुजूर की इज्जत पर बात आए रोने लगते हैं। हमारे शेरों का हाल ये है, हथकड़ी भी हाथ में डाली और पैरों में पेड़ी भी डाली जाती है, जेल भी जाते हैं तो रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए जाते हैं। जेल भी रोते हुए नहीं जाते, मुस्कुराते हुए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जब ले जाया गया जेल में और उन्हें घसीटा जा रहा था ले जाने के लिए, रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। पूछ लिया घसीटने वालों ने क्या बात है, रो नहीं रहे आप, मुस्कुरा रहे हैं। कहा दरअसल बात यह है तुम जिसके इशारे पे घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहा, मगर मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जाता है मेरा ईमान है, गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। वक्त के इमाम ने तर्जमानी की है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। खादिम हुसैन रिजवी ने कहा मेरा ईमान है तुम जिसके इशारे पर घसीटते हो उसे खबर नहीं है, मगर मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। और इससे ज्यादा मोहब्बत की बात क्या है? जिस महबूब के लिए तड़पा जाए उसे खबर हो जाए, जिसके लिए भूखे रहे उसे खबर हो जाए, जिसके लिए परेशान रहे उसे खबर हो जाए, जिसके लिए मारा जाए उसे खबर हो जाए, जिसके लिए घसीटा जाए उसे खबर हो जाए। याद रखो अल्लाह ने उस इश्क की वजह से, उस इश्क की वजह से कितनी मकबूलियत दी, कितनी मकबूलियत दी। आज पूरी दुनिया में लोग खादिम के स्टाइल का अमामा बांधने को भी फख्र समझते हैं। मकबूलियत देखो, ये नाम मोहम्मद की वजह से है, इश्क रसूल की वजह से है, गुलामी रसूल की वजह से है, मोहब्बत रसूल की वजह से है। आज हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, हालात हमारे सामने हैं, लोग क्या समझ रहे हैं? हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं,
کیا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ لوگ سوچ رہے ہیں کرایہ دار ہیں، ان کو بتائیے کرایہ دار نہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیوں؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم راؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ کتے کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار نہیں، مگر افسوس موجودہ دور میں ہمارے ہی درمیان، ہماری ہی قوم میں اپنے قوم کی دلالی کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ افسوس کہ ہمارے ہی درمیان قوم کے اندر مخبری کرنے والے مخبر پیدا ہو گئے۔ ہمارے ہی درمیان اپنی قوم کی عزت کا سودا کرنے والے پیدا ہو گئے۔ افسوس کہ ہمارے ہی درمیان آستین کے سانپ پیدا ہو گئے، جن کا رویہ یہ ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو موم بن یا پتھر بن، منافقت چھوڑ دے۔ آج قوم کی عزت کا سودا کرنے کے بعد کچھ لوگ سوچتے ہیں نہیں صاحب پریشانی کا وقت آئے گا تو مجھے بخش دیا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسی لوگوں سے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی۔ قوم کی دلالی کرنے والے لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں صاحب ہم تو بڑا قریبی ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا نہیں۔ دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنوں کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کا آج عالم یہ ہے، ملک کونے کونے پر موب لنچنگ کا دور ہے، ملک کونے کونے پر نفرت کا ماحول، ملک کونے کونے پر نفرت بیان دیے جا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اس ظالم نے ایک بار پھر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، جو کچھ دن پہلے اور بھی بھونک رہا تھا۔ اور جانتے ہو اتنا بڑا بزدل ملک کی تاریخ میں کوئی ہوا ہی نہیں۔ یہی تھا نا کورونا کے زمانے میں ڈینگے مار رہا تھا، نہیں یاد آیا؟ یہی تھا نا کورونا کے زمانے میں ڈینگے مار رہا تھا، مگر سلمان اظہری نے سلمان فارسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب دہاڑا میدان میں تو خود جو ہے بغلیں جھانکنے لگا اور کہا نہیں کورونا کا دور ہے، پرشاسن اجازت کیسے دے گا، پرشاسن اجازت دے نہ دے یہ پرشاسن کی ذمہ داری ہے، مردود تو ہمت کر میدان میں آنے کی۔ یہی وہ ظالم ہے، یہی وہ بزدل ہے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اور کہا جامع مسجد پہنچوں گا محمد کا چرتر بتانے کے لیے۔ ارے ہم تو چاہتے ہیں بتا تو صحیح، ہم تو چاہتے ہیں بتا تو صحیح اس ذات کے سیرت اور اس کے چرتر کی شان یہ ہے جو سن لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ذکر کر تو صحیح، نام لے تو صحیح، بتا تو صحیح، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کائنات کے اندر چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں آمینار کا لال۔ ہم تو کہتے ہیں بتا تو صحیح۔ ایک بار پھر اس نے اپنی گندگی اور خباثت کو ظاہر کیا اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کی سرکار اگر یہ چاہتی ہے کہ ملک میں امن چین قائم رہے تو ضرورت ہے ایسے بھونکنے والے میرے نبی کی شان پر ایسے لوگوں کو لگام کسا جائے
اور ان کی جگہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، تاکہ ملک سلامت رہے، جمہوریت سلامت رہے، قوم سلامت رہے، ملک کو آگ میں نہ جھونکا جائے۔ تو ایسے ملک کے خلاف بیان دینے والے، ملک کے غدار دہشت گرد لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، کھلے عام طور پر سانڈ کی طرح نہیں گھومنا چاہیے۔ اس لیے یہ جیل کی سلاخوں میں رہیں گے تو ملک کا امن چین قائم رہے گا، اور اگر یہ باضابطہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکتے رہیں گے تو یاد رکھیے گا ملک کی سرزمین پر چین قائم نہیں رہے گا۔ آج حالت یہ ہے، لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں۔ ان کو بتائیے اور یہ احساس دلائیے۔ آج کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت سب طرف ہماری بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرانک میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، چینل پر ڈیبیٹ ہمارے بارے میں، ہر جگہ ہماری بات، کبھی نماز کے مسئلے، کبھی نکاح کے، کبھی طلاق کے، کبھی خلا کے، کبھی عدت کے، کبھی وقت کے، ہر طرف ہماری بات۔ میں کہتا ہوں اے حضور کے عاشقوں، گھبراؤ نہیں، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، وہ دن ضرور آئے گا، تم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لینا، وہ دن ضرور آئے گا جب اسلام کے دشمن نیز تو نابود ہو جائیں گے، دنیا کے ہر کونے پر رسول اللہ کے عشق کا جھنڈا لہرائے گا۔ وہ دن ضرور آئے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ کا فضل ہے میرا اسلام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا قرآن رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں مصطفیٰ کے نام کے چرچے رہیں گے، اور ان کا ذکر کتنا بلند ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر لوگ بھول گئے ہماری قربانیاں کیا ہیں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ ہندوستان جب انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کیا، آپ نے تو ہمارے ایک عالم کو ایک جملے پر قید کر دیا اور دوہرا معیار دکھایا ملک کی سرزمین پر۔ اسلام کو گالیاں دینے والے گھوم رہے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کھلے گھوم رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، ورنہ ملک کے کونے کونے پر FIR درج کرنے کے بعد بھی نہ انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، نہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ حال یہ ہے، ہمارے ایک شیر نے ایک جملہ کہا، 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ نے جیل میں ڈال دیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے عالموں کا ہاتھ ہے، ہمارے علماء کی قربانی ہے کہ آج چین کی نیند پورا ملک ہندوستان کی سرزمین پر سوتا ہے، ورنہ جس طرح انگریزوں نے غلامی کی زنجیروں میں قید کر دیا تھا، دنیا سسک رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والا جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ ایک عالم تھا، دنیا جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک عالم دین جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا۔ میں یہاں رک کر ذرا یہ کہنا چاہتا ہوں، آج بڑے بڑے لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے۔ میں سلام کرتا ہوں اس مرد قلندر کو جو عالم نہیں، فاضل نہیں، مولانا نہیں، مفتی نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، کوئی پیر طریقت نہیں، مسجد کا امام نہیں، پھر بھی اس نے ناموس رسالت پر ملک کے اندر اتنی بڑی ریلی نکالی ہے، رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا۔ آج ہر مسلمان کو، ہر عالم کو، ہر پیر کو، ہر ناموس رسالت کے پہرے دار کو یہ سوچنا چاہیے حضور کی عزت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ناموس رسالت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج اگر نہیں بولیں گے تو کون سا دن آئے گا بولنے کے لیے؟ یاد رکھیے گا، یہ نا اتفاقی ختم کر دیجئے، یہ حسد ختم کر دیجئے، یہ آپسی کینہ ختم کر دیجئے، یہ ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچنے کا مزاج آپ نے پیدا کر لیا ہے ختم کر دیجئے۔ حضور حافظ ملت کے پیغام پر عمل کیجئے۔ فرمایا حافظ ملت نے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، اختلاف ختم کر دیں تاکہ زندہ رہیں، ایک ہو جائیے اور کون سا مزاج بنائیے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اور یہ مت سوچئے میرا نام نہیں آیا،
آج ہماری قوم اسی لیے تو تباہ و برباد ہو گئی، اس فوٹو بازی نے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اس ناموری کے مزے نے ہماری قوم کو برباد کر دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جانتا ہو کیا ہے؟ ہمارے ہاں جلسے کے پوسٹر چھپ رہے ہیں، سرپرستی اور صدارت ہمارے جلسوں کے پوسٹر تک رہ گئی۔ ہمارے علماء توجہ دیں گے اس جملے پر، ہماری سرپرستی اور صدارت جلسوں کے پوسٹر تک رہ گئی۔ کاش یہ قیادت زمینی لیبل پر ہوتی، کاش یہ قیادت۔ قوم آج لاوارثوں کی زندگی گزار رہی ہے، قوم آج کھڑی انتظار میں ہے، کون ہے ہمارا امام ناموس رسالت پر ہم جس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو؟ کون ہے ہمارا قائد جو آگے کھڑا ہو ہم اس کے پیچھے چلیں؟ کون ہے جو ہماری قیادت کرے ہم اس کے پیچھے آ جائیں؟ کون ہے جو ہمارے آگے چلے اور ہمیں راستہ دکھائے ناموس رسالت پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مگر قوم دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے، آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ ڈرانے والی باتیں کرتا نظر آتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ مصلحت کا شکار نظر آتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ لوگوں کو حالات کا رونا رونا دیتا نظر آتا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ہمارا 1400 سال سے حال یہ ہے، حالات کسی دور میں اچھے نہیں ہوتے ہیں، حالات وہی ہیں جو لوگ بناتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں زمانے کو گالی مت دو، زمانہ تم سے ہے، تم زمانے سے نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں زمانے کے حالات خراب ہیں، یہ زمانے کے حالات خراب کیسے ہوئے؟ ہم خاموش رہے، ہم ڈرتے رہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کبھی قبول نہ کیا۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر تم 100 سال جی بھی لیے اور تمہاری نگاہوں کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی ہوئی تو مجھے نہیں لگتا ہے تم نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ اور ایک لمحہ تم نے زندگی میں سانس لی مگر حضور کی عزت کے پہرے دار بن گئے تو وہ ایک سانس تمہاری 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرے انڈمان لے جایا گیا اور کہا گیا مولانا ملک ہندوستان کی آزادی کے خلاف، انگریزوں کے خلاف تم نے جہاد کا فتویٰ دیا، واپس لے لو، اب بھی وقت ہے۔ اگر فتویٰ واپس لو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ آپ جانتے ہو علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا کیا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہمیں زندگی پیاری نہیں ہے، تم ہمارے پاس آئے ہو فتویٰ واپس لے لیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ دنیا نے دیکھا علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا، اسی ملک کی آزادی کے لیے اشفاق اللہ خان نے قربانی دی، مہم چلائی، اور حال کیا تھا جانتے ہو؟ اشفاق اللہ خان کو انگریزوں نے پکڑا اور لے جانے کے بعد میں استری کو گرم کیا، ان کے جسم پر لگایا اور جسم کی کھال جب جل گئی تو نمک لائے اور جلی ہوئی کھال پر نمک لگایا۔ اندازہ لگائیے کیا تکلیف تھی اشفاق اللہ خان کی۔ کہا آج بھی وقت ہے، ملک کی آزادی کے لیے کوشش نہ کرو، انگریزوں کی غلامی کو قبول کر لو۔ ایسے عالم میں اشفاق اللہ خان نے کہا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ اس انداز میں ملک آزاد ہوا۔ اور بھی ہیں، ایک اور تاریخ کے اندر بڑا نام ہے، دنیا جنہیں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی۔ کون کفایت علی کافی؟ جب ہمارے سامنے کوئی بولتا ہے اور بہت بے باک ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے ضرور بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، قدم ڈگمگاتے نہیں ہے، بیک گراؤنڈ ضرور مضبوط ہے، اس لیے بول رہا ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی کی ملک ہندوستان کی آزادی کے موقع پر قربانی دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ ڈرتا نہیں ہے۔ ذرا غور کروں بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے شجرے پر غور کیا تو پتا چلا سید کفایت علی کافی کا شجرہ کربلا میں امام حسین سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے! ہم سمجھ گئے اب نہ یہ دبنے والا ہے
نہ ڈرنے والا ہے، نہ چھپنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ بھاگنے والا ہے، نہ قدم چھوڑنے والا ہے۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی ملک کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ حال یہ ہوا انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد لے گئی مراد آباد کی سرزمین پر اور کہا پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ غدار ہیں ملک ہندوستان کے۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں 27 رمضان ہے، مولانا سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا اور تختہ تار پر لٹکا دیا گیا۔ 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی سے کہا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ ہماری آخری خواہش کیا رہتی تھی، آج خواہش کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اس زمانے میں خواہش کیا تھی، غور کیجئے۔ مولانا سید کفایت علی کافی نے کہا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایسے عالم میں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی نے اس ملک کے لیے جب جان نثار کی ہے تب جا کے ملک آزاد ہوا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں، ہمارے یہاں ڈر پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے یہاں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈرانے والے غیر نہیں ہمارے اپنے ہیں۔ میرے جوان میری بات پر توجہ دیں گے، یہ غیر نہیں ہے ہمارے اپنے ہیں۔ آج حالات تو ایسے ہو گئے، ایسے موقع پر جب بات ناموس رسالت کی ہو، ہمارے جوان اکٹھے ہو کے محلے کے کسی علاقے کے کسی ذمہ دار کے پاس جاتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہتے نہیں بیٹا کچھ نہیں کرنا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارا نام آ جائے گا، تمہارا نام آ جائے گا، تمہارا نام آ جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں تمہارا نام اگر آ بھی جائے گا تو دنیا کے اسی دفتر میں نہیں، مصطفیٰ کے دفتر میں بھی آ جائے گا۔ یہ نام پھر ایک جگہ نہیں آئے گا، حضور کے نام پہ مرنے مٹنے والوں میں نام آ جائے گا۔ خادم حسین رضوی کا نام کئی سو جگہ آیا اور وہ FIR درج کرائی گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا لوگوں نے کہا واپس لیتے FIR، کہا نہیں، خبر میں رکھ دیں گے، حساب مصطفیٰ کی بارگاہ میں، قبر میں رکھ دیں گے، ساتھ میں حساب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا۔ ارے نام آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، اسی دفتر میں نام نہیں، گنبد خضرا کے مکی کے دفتر میں بھی نام آ جائے گا۔ اور یاد رکھو ڈریں وہ، شرمندہ وہ ہوں، گھبرائیں وہ جو زنا کر کے جیل جاتے ہیں، ڈریں وہ جو شراب پی کے جیل جاتے ہیں، ڈریں وہ جو قتل کر کے جیل جاتے ہیں، ڈریں وہ جو چوری کر کے جیل جاتے ہیں۔ اگر ہم جیل بھی جائیں گے تو مصطفیٰ کے نام پہ جائیں گے، حضور کی غلامی کے نام پہ جائیں گے، ناموس رسالت کے نام پہ جائیں گے۔ اور ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ڈریے مت۔ حضور کی عزت کی بات آ جائے مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے آج ڈرایا جا رہا ہے، اور کون؟ دنیا جسے بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانتی ہے۔ کون بہادر شاہ ظفر؟ رنگون کی جیل میں جس کے دونوں شہزادوں کے سر کاٹ کے اس کے سامنے تھالی میں رکھ کے پیش کیے گئے اور کہا گیا حالات اب تمہارے حق میں نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، دور ختم تمہارا۔ انگریزوں نے کہا تھا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیغ ہندوستان۔ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیغ ہندوستان کی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں دنیا جسے ہمارا شیر ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ کون ٹیپو سلطان؟ آج ہمارے لوگ ہمیں ڈرانے میں لگے ہیں، ورنہ حال یہ ہے ہماری تاریخ میں ایک بھی بزدل نہیں ہے، ہماری تاریخ میں ایک بھی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ ناچنے گانے والے تمہارے ہیرو نہیں، فلم بنانے والے تمہارے ہیرو نہیں، ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی،
ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہیں، ہمارے ہیرو حضرت خالد بن ولید ہیں، ہمارے ہیرو ارطغرل غازی ہیں، ہمارے ہیرو عثمان غازی ہیں، ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہے، ہمارے ہیرو خادم حسین رضوی ہیں، ہمارے ہیرو سلمان اظہری۔ یہ ناچنے گانے والے ہیرو نہیں ہیں ہمارے۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب اپنوں نے غداری کی، اور غداری ہمیشہ اپنے آستین کے سانپ ہی کرتے ہیں۔ جب اپنوں نے غداری کی، انگریز داخل ہوئے ٹیپو سلطان کے محل پر قبضہ کرنے کے لیے، تو کچھ منافقین نے، چاپلوسوں نے کہا حضرت جناب یہ جو آپ کی تلوار ہے نا انگریزوں کے قدموں میں رکھ دیجئے، ہو سکتا ہے جان بچ جائے آپ کی، رحم آ جائے۔ ٹیپو سلطان نے کہا میری ماں نے کبھی بغیر وضو کے مجھے دودھ نہ پلایا، بغیر وضو کے میری ماں نے کبھی دودھ نہ پلایا، میں آج اپنی ماں کے دودھ کا حق ضرور ادا کروں گا۔ میں کوئی بزدل باپ کا بزدل بیٹا نہیں کہ میں انگریزوں کے قدموں میں مرنے سے پہلے تلوار رکھ دوں۔ میں لڑوں گا جب تک زندہ ہوں۔ میرا حال یہ ہے، یہ سنہری لکھے جانے کے قابل جملے اسی وقت ٹیپو سلطان نے کہے تھے، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہم جیئیں گے تو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، ہم مریں گے تو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، اور دنیا سے کہیں گے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم دنیا کے شراب و شباب میں ڈوب جا رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہرگز نہیں۔ یہ زمین فانی ہے، یہ زمان فانی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا نام رہے گا، اس لیے زمانے سے رشتہ توڑ کر رشتہ جوڑنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ جوڑو، حضور کی بارگاہ سے رشتہ جوڑو۔ حضور کی بارگاہ سے رشتہ جوڑو گے تو انشاءاللہ حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہیں بھی عزت والا بنا۔ آج ہم حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں۔ پلاننگ کیا ہے ہمارے پاس؟ منصوبہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی پلاننگ ہے؟ کوئی منصوبہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں ہماری قوم کے جوانوں کی کئی 100 کمیٹیاں ہیں، ہے یا نہیں؟ موجودہ دور ناموس رسالت کا ہے، جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گے کام نہیں ہو پائے گا، توجہ کے ساتھ غور نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہر شہر میں 10 کمیٹیاں 15 کمیٹیاں، اور کمیٹی کس چیز کی؟ لنگر کی کمیٹی، جلسے کی کمیٹی، جلوس کی کمیٹی، چادر کی کمیٹی، قوالی کی کمیٹی، کھانے پینے کی کمیٹی، یہ ساری کمیٹیاں آج ہماری قوم میں موجود ہیں۔ اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ایجوکیشن کمیٹی بھی ہے تمہارے پاس؟ کیا تعلیم کی کمیٹی ہے تمہارے پاس؟ کیا کالج بنانے کے لیے کوئی ٹیم بنائی تم نے؟ کیا یونیورسٹی بنانے کا خواب دیکھا تم نے؟ ارے تم خواب دیکھنے سے بھی ڈرتے ہو، حالانکہ ہاتھ میں تمہارے مارہرہ مطہرہ کا دامن ہے، جس مارہرہ نے ایک زمانے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ کاش جب پیر خانے سے ہمارے یہ اعلان ہو گیا، خواب دیکھو یونیورسٹی بنانے کا، خواب دیکھو کالج بنانے کا، خواب دیکھنا تمہارا کام ہے، پورا کرنا یہ خدا کی رحمت کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا موجودہ دور میں حالات خالی جذباتی نعروں سے نہیں بدلیں گے، حالات خالی باتوں سے نہیں بدلیں گے، حالات خالی میٹنگوں سے نہیں بدلیں گے، حالات خالی لبیک کا نعرہ لگانے سے نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھیے گا حالات بدلنے کے لیے حضور کا سچا غلام بننا پڑے گا، منافقت چھوڑنی پڑے گی، حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، ابھی رمضان گزرا ہمارے سامنے، آپ کو معلوم ہے فلسطین کے حالات اچھے نہیں، رمضان آیا
उसी दौरान रमजान आया। नमाज तरावी में मस्जिदों में अच्छे अच्छे उलमा पुर्रा मुफ्तियान निजाम कुरान की तिलावत कर रहे थे, तरावी पढ़ा रहे थे। लेकिन हमारी कौम के जवान मालूम है आपको क्या कर रहे थे? रोजा इफ्तार करने के बाद जाके किसी चिकन और मटन की दुकान पर बैठकर रंग रंगेलियां मना रहे थे। हालांकि फलस्तीन के जवान गिरी हुई मस्जिद पर मलबे के ढेर पर सजदे कर रहे थे। मलबे के ढेर पर कुरान की तिलावत हो रही थी। मलबे के ढेर पर उन्होंने पेशानी रख दी थी। मलबे के ढेर पर अल्लाह के सामने इबादत कर रहे थे, खुदा को राजी कर रहे थे और दुनिया को कह रहे थे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐ मेरी कौम के जवानों, जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा, नामूस रिसालत जबान से कह देने का कोई मतलब नहीं है। नामूस रिसालत का अगर पहरेदार बनना चाहते हैं तो उठ के खड़े हो जाइए। उठना आपका काम है, आपके पैरों को मजबूत कर देना ये मुस्तफा की रहमत का काम। खड़े होने का मिजाज पैदा कीजिए हुजूर के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस रिसालत के लिए। हुजूर की इज्जत सबसे बड़ा मसला है। और याद रखिएगा, जो हुजूर के लिए खड़ा हो जाता है, जानते हो कितना नवाजा जाता है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। दुनिया ये चाहती है कि आज मुसलमान चापलूसी करने लगे और हमारे बहुत सारे लोग चापलूसी करने भी लगे हैं। जरा एक चाय का कप पिला दिया जाए, एक चाय के कप में उनका लहजा बदल जाता है, तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, नामूस रिसालत का मसला भूल जाते हैं। वरना मुझे याद आता है बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर काजिमैन के इलाके में एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम की, जिनकी शान ये है जब खलीफा बगदाद ने उन्हें दरबार में बुलाया, आलीशान जूते पहन के गए, उसने मजाक बनाई और कहा देखो अहले बैत से इनका ताल्लुक है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा ओ जालिम, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर जब तक हुजूर के गुलामों के थे हालात बड़े बेहतर थे, जब तक हुजूर के गुलामों के तेवर ऐसे थे हालात बाला थे। मगर आज तेवर में जब से कमी आई है, अल्लाह अकबर, आए दिन हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है। मैं कहता हूं हुजूर के वफादार बनकर तो दिखाओ, गुलाम बनकर तो दिखाओ, दीवाने बनकर तो दिखाओ, मरने मिटने का जज्बा पैदा करके तो दिखाओ। हैरानी की बात यह है हम नामूस रिसालत का नारा जबान से लगाते तो हैं, लेकिन उठने का वो जज्बा आज हमारे अंदर मौजूद नहीं। हम कहां नहीं जा रहे हैं? मस्जिद की दीवार के बराबर हमारा घर, नमाज पढ़ने जा रहे हैं? नहीं। हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे हुजूर के गुलाम। हुजूर के नाम पे मरने मिटने वालों का जज्बा ऐसा नहीं था। हुजूर के गुलामों की शान ये थी, शादी की पहली रात, शादी की पहली रात अगर हुजूर की आवाज कानों में आई है तो जवानों ने अपनी बीवी छोड़ी है, फूलों की सेठ छोड़ी है, दौड़ते ओहद के मैदान में गई है। तुमने देखा नहीं उस जवान को दुनिया हजरत हंजला के नाम से जानती है। शादी की रात है, पैगंबर की आवाज कानों में आई है, हंजला दौड़ते गए हैं, रसूलुल्लाह के सामने न गए, पीछे जाके। जानते हो हुजूर के सामने क्यों न गए? सामने इसलिए न गए कहीं मेरे नबी शादी की रात की वजह से वापस न कर दें। मुझे जज्बा है तो नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा है। पीछे से गए, जंग में शरीक हुए, शहीद हो गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उनकी लाश मिलती नहीं है। थोड़ी देर के बाद लाश आई है, उनके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, शहीद की शान ये है उसे न गुस्ल दिया जाता है न कफन पहनाया जाता। लोग हैरान हो गए, शहीद हैं, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। हुजूर की बारगाह में गए, मेरे नबी ने फरमाया कतरे इसलिए टपक रहे हैं क्योंकि जन्नत के
پانی سے فرشتوں نے غسل دیا ہے، جنت کے پانی سے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سے آئے ہیں، اے میری قوم کے جوانوں ذرا ہوش میں آ جاؤ، جس دن وفادار رسول بنو گے اللہ کی عزت کی قسم تمہارا مرتبہ کم نہیں ہوگا، تمہارا حال یہ ہوگا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، اور جب قبر میں جاؤ گے حال یہ ہوگا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جب میدان قیامت میں جاؤ گے تو تمہارا حال یہ ہوگا حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی عزت پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ حضور کے غلام ہیں تو غلام بنیے، دیوانے ہیں تو دیوانے بنیے، پر یاد رکھیے گا جب تک بے عمل رہیں گے، جب تک بے عمل رہیں گے حضور کی عزت کے پہرے دار نہیں بن سکتے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو جائیں وہ حضور کی عزت کے پہرے دار نہیں بن سکتے۔ جس قوم کے جوان انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھنے لگے، اپنی راتیں کالی کر لیں زنا دیکھنے کے لیے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا نہ ہو، ان کی نگاہوں کے سامنے شہر رسول نہ ہو، ان کی نگاہوں کے سامنے حرم مقدس نہ ہو، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ انٹرنیٹ کی تباہی ہو، وہ کبھی بھی میرے نبی کی عزت کے پہرے دار بن نہیں سکتے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، خدا نے تمہیں یہ نظر زنا دیکھنے کے لیے نہیں، گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دی ہے، چہرہ رسول دیکھنے کے لیے دی ہے۔ ہمیں تو یہ پیغام ملا، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ہم نے دیکھا مدینے کے اطراف میں ایک جانثار ہے، دنیا جسے عبداللہ بن عثمان کے نام سے جانتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے بڑے دیوانے ہیں۔ ایک دن خبر ملی ہے پیغمبر کا وصال ہو گیا، زمین پر لوٹنے لگے، رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نابینا کر دے، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس لے لے۔ لوگ حیران ہیں، عثمان یہ کیسی دعا کر رہی ہو؟ کہا رسول اللہ نے پردہ فرما لیا، اب مجھے ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے، ان آنکھوں سے مجھے دیکھنا کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا آج انٹرنیٹ آپ کو کتنا دیا جاتا ہے معلوم ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے ہم نے دیکھا 1 GB ڈیٹا ملتا تھا، 1 مہینے چل جاتا تھا، کچھ لوگوں کا بچ بھی جاتا تھا، ہے یا نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب بولیے؟ 1 GB ڈیٹا ملتا تھا، 1 مہینے چلتا تھا اور وہ بچ بھی جاتا تھا۔ آج روزانہ 2 GB 2.5 GB 3 GB ڈیٹا ملتا ہے، مغرب کے آنے سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو انتظار ہوتا ہے رات کے 12 بجے اور نیو ڈیٹا آ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کیوں؟ نہیں، یہ عیاشی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں آپ کے، یہ سازش ہے ہماری قوم کے جوانوں کی جوانی کو عیاشی پہ لگانے کے لیے۔ سمجھئے اس عیاشی کے بازار کو، حصہ مت بنیے اس بازار کا، اس عیاشی کے بازار کا حصہ مت بنیے۔ دنیا آج زنا کے دروازے آپ کے لیے کھول رہی ہے، تمام زنا کی ویب سائٹس آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، آج انٹرنیٹ کے دروازے فری کر دیے گئے آپ کے لیے۔ جانتے ہو یہ دنیا کا انداز ہے، جب دنیا بدر میں ہم سے ہار گئی تو دنیا کو احساس ہو گیا اب ان کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ دنیا یہ جانتی ہے یہ تلوار کی بیس پر نہیں محبت رسول کی بنیاد پر لڑتے ہیں، اور جب محبت رسول کی بنیاد پر لڑتے ہیں تو جدھر جاتے ہیں اللہ ان کے لیے میدان فتح فرما دیتا۔ آپ نے دیکھا نہیں بدر کی سرزمین پر حالات ایسے تھے، ایک جانثار نے یہاں تک آ کے کہا یا رسول اللہ میں دشمن کے پاس جاتا ہوں، میں تو اس سے مقابلہ کرتا ہی نہیں ہوں، قریب جاتا ہوں اس سے پہلے وہ زمین پہ گر کے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو، خدا نے تمہاری مدد کے لیے عرش سے فرشتے بھیج دیے۔ کلمہ پڑھنے والے آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ ناموس رسالت کی بات آئی، اب ہو کیا رہا ہے؟ قیادت نہیں ہو رہی، قیادت نہیں ہو رہی ہے،
हमारे लोग क्या कहते हैं, जुमेवार दुआ कराइएगा हालात अच्छे, दुआ कराइएगा हालात अच्छे हो जाएं। सारे काम दुआओं से चल जाते तो मेरे नबी बद्र में लश्कर 313 का लेके ना पहुंचते। सारे काम अगर दुआओं से चल जाते तो ओहद के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत सहाबा को लेके न जाते। सारे काम अगर दुआ से चल जाते, इस कायनात में उस पैगंबर से ज्यादा दुआ करने वाला कौन है? अरे उसकी दुआ की शान ये है, दुआ तो बड़ी बात है, वो लब ना भी हिलाए ख्याल कर ले तो अल्लाह उसके ख्याल की वजह से क़िबले को तब्दील फरमा देता। उस पैगंबर की शान ये है, वो जुमे के दिन खुतबे देने के लिए मिंबर पे खड़ा हो, आने वाला आके कहे, बुखारी की हदीस है, दुआ फरमाए बारिश हो जाए, मेरे नबी हाथ उठाते हैं, हाथ बाद में गिरते हैं, बारिश पहले गिरने लगती। उस पैगंबर की दुआ की शान ये है। मगर फिर भी मेरे नबी बद्र के मैदान में जा रहे हैं कलमा पढ़ने वालों को मिजाज देने के लिए। ए कलमा पढ़ने वालों, जिंदगी में तुम्हारे भी कभी नौबत आ सकती है उठने के लिए। और मैं एक बात और आपसे कहूंगा, या तो कायद बनिए, और अगर कायद नहीं बन सकते तो कम से कम जो कौम के लिए खड़े हैं उनकी टांग खींचने की भी आदत न डालिए, बल्कि सपोर्ट करने का मिजाज पैदा कीजिए। वरना एक दिन वो आ जाएगा आपकी जिंदगी में, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। याद रखिएगा, जिस कौम के सीने में हसद रहता है वो कौमें पैरों के नीचे मसल दी जाती है। जो कौमें अपनों की टांगे खींचती है वो कौमें जमीन पे मसल दी जाती है। जो कौमें उलमा की कदर नहीं करती है उन कौमों का वजूद खत्म कर दिया जाता है। जिस कौम के मिजाज में लीडरशिप न हो वो कौमें नेस्त व नाबूद कर दी जाती है। और जो कौमें किसी को अपना बड़ा मानकर, बड़ा समझ के, लीडर समझ के पीछे चलने की आदत डालती है, अल्लाह उसे जिंदा पाइंदा रखता है। मेरी कौम के जवानों, पीछे चलने की आदत डालो। ये हमारी कौम के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहबर भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे कायद भी हैं। कुछ भी करें उलमा से राय लें, मशवरा लें, आलिमों की मुखालिफत न करें, दस्तो बाजू बने, हिमायत करें और उलमा से कहें हजरत आप आगे बढ़िए, कदम बढ़ाना आपका काम है, आपके पीछे होने का एहसास दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। नामुस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला बातों से हल नहीं होगा। हर ईमान वाले को, हर आशिक रसूल को अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और अगर अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हालात और बद से बदतर होते चले जाएंगे। याद रखिएगा, मुल्क का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए हुजूर की इज्जत के पहरेदार बने। इसलिए हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनिए। और जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत। जिस कौम के जवान अय्याशियों में मुब्तला हो जाते हैं ना, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, उनकी हिम्मतें कमजोर पड़ जाती हैं। तुमने देखा नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस जमाने में लश्करे जर्रार लेकर आए मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए, हाल यह था नौजवानों की टीम सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थी। दुश्मनों ने शराबो शबाब में डूबी हुई जवान लड़कियां रोडों पे खड़ी कर दी, ताकि नौजवान इधर से गुजरेंगे तो लड़कियों के हुस्न को देखकर फिदा हो जाएंगे। मगर जब आए हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जवानों तुम्हारी नजर का इम्तिहान है। मुस्तफा ने 1400 साल पहले ये बयान फरमा दिया था, जब रास्ते पे गुजरो तो नजर नीची करके जाओ। वो आज ही के दिन के लिए मेरे नबी ने पहले से दस्तूर दिया, नजर नीचे कर लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुस्तफा के गुलाम दुनिया के हुस्न के शैदा नहीं है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अरे जिसने यार के तलबे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। दुनिया ने देखा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जवान लश्कर जाके मस्जिद अक्सा के सामने खड़ा हो गया। दुनिया को पता चल गया, जिस कौम के पास इतने हया वाले जवान हो उस कौम को कोई जमीन के नीचे पैरों के तले रौंद नहीं सकता है। हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई इसलिए है कि हमारी कौम के जवान शराब और शबाब में डूब गए हैं। और शराब 17 साल का जवान, 18 साल का जवान, 19 साल का जवान, 22 साल का जवान क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, शराब के ठेके पर हैं, शराब के ठेके पर। ऐ मेरी कौम के जवानों,
तुम अगर नामूस रिसालत अपनी जबान पर लाते हो तो ये दुनिया का नशा छोड़ दो, और अगर तुम नशा करना चाहते हो तो चलो मेरी तरफ से इजाजत है, नशा करो, खूब करो, दिल खोल के करो, मगर ये लोकल वाला नशा नहीं जिसको करके लोग नाली में गिर जाएं। ये लोकल वाला नशा नहीं जिसको करके लोग नाले पे गिर जाएं। ये लोकल वाला नशा नहीं लोग करके गिर जाते हैं, कुत्ते आके पेशाब करके चले जाते हैं। ये वाला नशा मत करो। नशा करना है तो वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। वो नशा मुस्तफा की गुलामी का। जब बिलाल को मारा गया और कहा बिलाल कौन सा नशा है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, नशा उतरता नहीं है, तो बिलाल ने कहा तू हो कि तुरशरू मुझे काली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज जरूरत इस बात की है मेरी कौम के जवान नशा करें तो हुजूर की गुलामी का नशा करें, हुजूर के इश्क का नशा करें, हुजूर की मोहब्बत का नशा करें। तुमने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर मेरी कौम के जवानों तुम्हारा शौक क्या है? तुम्हारा शौक ये है, तुम्हें मालूम है मैच कब आने वाला है, तुम्हें मालूम है कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, तुम्हें मालूम है कौन सा मेला लगने वाला है, तुम्हें मालूम है कौन सा दिन आने वाला है। मेरी कौम के जवानों ये मत याद रखो कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, तुम्हें याद रखना है तो याद रखो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दिन कौन से दिन आने वाला है, उमर बिन अब्दुल अजीज का दिन कब आएगा, हजरत खालिद बिन वलीद का दिन कब आएगा, टीपू सुल्तान का दिन कब आएगा। जिस कौम के सामने ये मुजाहिदीन इस्लाम आइडियल बन के रहेंगे वो कौम कभी मुर्दार नहीं हो सकती, वो कौम कभी नीचे नहीं गिर सकती। हमारा हाल ये है, तारिक इब्न जियाद जब 12,000 के लश्कर जर्रार को लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए हैं, 1 लाख का लश्कर जर्रार तलवार लिए खड़ा है, लोगों की हिम्मतें पस्त होने लगी है। ऐसे आलम में तारिक इब्न जियाद ने कहा मेरे जवानों कदम डगमगाना नहीं है, हुजूर के गुलामों की शान ये है जब इस्लाम का झंडा लेके कदम घर से बाहर निकालते हैं, हाल ये होता है हुजूर के गुलामों का कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता। हुजूर के गुलाम जब इस्लाम का झंडा लेके निकलते हैं मैदान में तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं बार बार तुमसे कहता हूं हुजूर के आशिक बन जाओ। मेरी कौम के जवानों मेरे एक जुमले पर गौर करना। आज आप शराब पीते हैं, आपकी जबान पर छूटती नहीं, नशा करते हैं, आप कहते हैं क्या करें छूटता ही नहीं, जिना करते हैं, आपकी जबान पर क्या करें छूटता ही नहीं। मैं एक बात बताऊं, अगर आशिक होता है बंदा तो सब कुछ छूट जाता है इश्क की बुनियाद पर, और अगर न छूटे तो वो बंदा सही माना में आशिक ही नहीं, वो बंदा सही माना में गुलाम ही नहीं। क्योंकि इश्क ऐसा है, इश्क करना है तो दिल से इश्क कीजिए जैसा इश्क करने का हक है। एक जानिसार हुजूर की बारगाह में और भी सहाबा बैठे, सोने की अंगूठी पहन कर आ गए। गालिबन उनके पास ये मसला पहुंचा नहीं था, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, सोने की अंगूठी पहन कर आए। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया, कई हदीसें इस तरह की। मेरे नबी ने एक हदीस में वो अंगूठी उतारी सोने की। देखो गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं, आशिक कैसे होते हैं। हम तो नमाज छोड़ के भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिना करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, सूद लेके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, अपनी मस्जिद के इमाम की बुराई करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुमने कभी गौर किया लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं आपके हुक्म पर, हुजूर के हुक्म पर हाकिम हाजिर होने वाला न माँ बाप का नाफरमान होगा, न अपने इमाम का मुखालिफ होगा, न शराब और जुआ करने वाला होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, देखो गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं। मेरे नबी ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी सोने की, क्योंकि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशे से कम की एक नग वाली मर्द पहन सकता है। मेरे नबी ने सोने की अंगूठी निकाली, फेंक दी। महफिल मुकम्मल हुई, हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। जब हुजूर चले गए, सहाबा भी जाने लगे, वो शख्स भी उठा जाने लगा। लोगों ने कहा
وہ جانے والے نبی نے تیری انگوٹھی اتار کر پھینک دی ہے، تیرے لیے حلال نہیں ہے، جا اس کو اٹھا لے کے گھر چلا جا، کم سے کم تیرے گھر میں کسی کے کام آ جائے گی۔ سننا عاشق کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ غلام کسے کہتے ہیں؟ جان دینے والا کون ہوتا ہے کہ جو میرے نبی کو پسند نہیں اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں۔ اے لکھیم پور کے علاقے کے رہنے والوں، حضور کے غلاموں، آج کی اس محفل میں سلطان مدینہ کانفرنس میں یہ عہد کر کے جاؤ، آج کے بعد قدم ادھر جائیں گے جدھر مصطفیٰ کو پسند ہے، زبان وہ بولے گی جو مصطفیٰ کو پسند ہے، آنکھ وہ دیکھے گی جو مصطفیٰ کو پسند ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت کا احسان کیا ہے۔ ہم پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہتے کہ تو ہمارا۔ حضور کی غلامی کیا ہے؟ حضور کا عشق کیا ہے؟ حضور کی دیوانگی کیا ہے؟ نہیں، جب تک حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے اس دن تک دنیا کی کوئی قوم عزت والی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا، مدینہ شریف کا فیضان اور مدینے کا پیغام، آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدینے ہی کا فیضان ہے، ہمارے سر پر امامے ہیں یہ مدینے ہی کا فیضان ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مدینے ہی کا فیضان ہے، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں یہ مدینے ہی کا فیضان ہے۔ ہم نے جن بزرگان دین کو مانا ہے کسی نے ہمیں بزدل نہیں بنا۔ مفتی اعظم کو دیکھ لیجئے، میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ بہت قریب ہیں بریلی شریف سے، مبارک ہو آپ۔ مفتی اعظم کو دیکھ لیجئے، ایمرجنسی کا دور نہیں آیا ان کے زمانے میں، نسبندی کا دور نہیں آیا ان کے زمانے میں۔ آج ہمارے بہت سارے علماء اکرام مصلحت کا شکار ہو گئے، نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، بس کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ارے خدا نے بھی تمہاری طاقت سے زیادہ تم سے کام کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن جتنی ہمت اور طاقت دی ہے اس لیول پہ تو حضور کی عزت کے پہرے دار بنو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن میں فرمایا گیا کم سے کم اتنا تو کھڑے ہونے کی بات کرو۔ یاد رکھنا ہم بریلی شریف کے الحمدللہ غلام ہیں، دنیا ہمیں سودا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارا، مگر ان سے کہیے ہم اپنا سودا گران میں پہلے ہی کر چکے ہیں، اب سودا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا سودا گران میں پہلے ہی ہو چکا ہے، اب ہمیں سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بریلی شریف کے غلام ہیں، ایمرجنسی کا دور آیا تھا، پوری حکومت مفتی اعظم ہند کے سامنے کھڑی تھی، مگر مرد قلندر دیکھنا ہو تو مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کی شکل میں دیکھو، جنہوں نے کہا تھا جان جا سکتی ہے مگر جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، جو جائز ہے وہ جائز رہے گا، اور جو جائز نہیں ہے کسی کے ڈر اور خوف کی بنیاد پر ہر کسی سے جائز نہیں کہا جا سکتا۔ کون ہے؟ یہ میرا بریلی ہے، جسے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں آج کا بریلی سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بریلی کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی چاہیے، دل بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے۔ جس کے پاس دل دماغ شعور ہے اسے بریلی سمجھ میں آ گیا، اور جس کے پاس دل اور دماغ شعور نہیں ہے اسے بریلی سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، میں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت ہیں، تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اعلیٰ کو سمجھنا ہے تو سب کچھ اعلیٰ ہو، پیر اعلیٰ ہو، باپ اعلیٰ ہو، خاندان اعلیٰ ہو، علم اعلیٰ ہو، نسبت اعلیٰ ہو، پھر عشق اعلیٰ ہو، تب جب اتنے اعلیٰ جمع ہوتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت بنتا ہے تو مارہرہ متحرہ سے آواز آتی ہے مینارہ قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو دشمنوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ یا رسول اللہ، زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو دشمنوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔
جو بریلی کی مخالفت کر رہے ہیں ہدایت کے بخشش بھی پڑھی نہیں جائے گی ان سے، نہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، نہ اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ یہ میرا بریلی ہے جس نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو یہ احساس دلایا، اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، تمہیں پوری دنیا کے سامنے یہ نعرہ لگانا ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ مزاج جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے گا، جس قوم کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے گا، وہ قوم دنیا کے نقشے پہ زندہ بھی رہے گی، تابندہ بھی رہے گی۔ ہمارے بریلی نے ہمیں حضور کا عاشق بنایا، اور کیسا عاشق، کیسا عاشق۔ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرے لیے، یہ تیرے لیے، یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، مگر بریلی نے ہمیں سکھایا زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، ثوابو چلے کہ پاک بھلے، کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ یہ ہمیں کسی اور نے نہیں، بریلی شریف کی سرزمین سے سکھایا گیا۔ آپ جانتے ہو عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ حاسد تو یہ ہیں جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہو، آپ جو کتوں کی طرف بھونک رہے ہیں میرے نبی کی عظمت پر، یہ تو حاسد ہیں۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ ایک عاشق کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو ایک عاشق ہر چیز میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا ہے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک گلاب کا پھول لایا گیا اور کہا گیا حضرت دیکھیے یہ گلاب کا پھول ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کا رنگ دیکھیے، اس کا کھلا ہوا انداز دیکھیے، اس کی خوشبو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں کیا خیال ہے اس گلاب کے بارے میں جو کبھی مرجھاتا نہیں؟ کیا خیال ہے اس گلاب کے بارے میں جس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے اس گلاب کے بارے میں جس کی پتیاں کبھی مرجھاتی نہیں ہے؟ گلاب 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 دیکھتے دیکھتے وقت امام نے گلاب پر جو کلام لکھا فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے آخر میں یہ گزارش ضرور کروں گا، حضور کی عزت ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر یاد رکھیے گا حضور کی عزت کے پہرے دار آپ بے نمازی بن کے نہیں بن سکتے، ماں باپ کے نافرمان بن کے کبھی محافظ ناموس رسالت نہیں بن سکتے۔ پہلے گناہوں کو چھوڑیے، دنیا کے نشے کو چھوڑیے، اور نشہ چڑھانا چاہتے ہیں تو حضور کے عشق کا نشہ چڑھائیے، حضور کی غلامی کا نشہ چڑھائیے، تب جا کے حضور کی عزت کے پہرے دار بنیں گے۔ اور جس دن حضور کی محبت کا نشہ چڑھ جائے گا، یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی جس دن حضور کے سچے غلام بن جائیں گے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آج حضور کی عزت کی جب بات آئی ہے، علماء بھی کھڑے ہوں، پیران اعظام بھی کھڑے ہوں، اور لیڈران بھی کھڑے ہوں، ہر قوم کا کلمہ پڑھنے والا حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرے، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے تاکہ ملک سلامت رہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا جاتا رہے۔ جس دن یہ مزاج پیدا کر لیں گے، یاد رکھیے گا اس دن انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک بڑی خوبصورت سی محفل جس میں آپ دور دراز سے چل کے علماء کے بیانات سننے کے لیے تشریف لائے، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا اور دل سے دعا دوں گا اللہ آپ سب کو حضور کی عزت کا پہرے دار بنائے، محافظ ناموس رسالت بنائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں حضور کی عزت کے پہرے دار رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو نام محمد پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ میرے
میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، ایک بڑے زمانے کے بعد آپ کے اس علاقے میں میری حاضری ہوئی۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت مفتی ثاقب اظہری صاحب قبلہ، الحمدللہ ہم لوگوں نے ساتھ میں پڑھائی بھی کی ہے، یہ مجھے شرف حاصل ہے، مفتی صاحب کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا، مفتی صاحب نے ہم نے ایک ساتھ پڑھا بھی ہے، ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھایا الحمدللہ۔ بھیلواڑہ کی سرزمین پر مفتی صاحب قبلہ بڑی محبت کے ساتھ کئی سالوں سے، تقریباً 4-5 سال کا زمانہ گزر گیا، دین و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کا بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور آپ سب کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے علاقے میں ایک اتنا بڑا عالم دین، ایک مفتی وقت آپ کو دیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب سے گزارش کروں گا مفتی صاحب قبلہ سے جڑیں، مفتی صاحب کے دامن سے وابستہ ہوں، مفتی صاحب سے مشورہ لیں تاکہ علاقے میں بڑے پیمانے پر دین کا کام ہو سکے اور دین و سنیت مسلک اعلی حضرت کا فروغ ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی ناموس پر پہرا دینے کا موقع عطا فرمائے، ہم سب جب تک دنیا میں رہیں حضور کے غلام بن کر، اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا مہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، صحبت کوئی لغزش ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔